دن آ جائے کربلا کا، پھر بتاؤں گا میرے آقا سے بے احترامی کرنے کی سزا کیا ہوتا ہے۔ ایسی جنگ کروں گا کہ دنیا یاد رکھے۔ صفین میں میرے مولا ابھی چند برس کے تھے، 15 سال سے زیادہ عمر نہ تھی، شاید 17 برس سے زیادہ نہ ہو۔ ایک مرتبہ ابن شعصا جس کا مقابلہ 10,000 سواروں سے ہوتا تھا، اس کے بچے مقابلے میں آئے، جناب عباس علیہ السلام نے سب کو فنار کیا، 7 بچوں کو قتل کیا۔ اس کے بعد جس کے 7 بچے مر گئے وہ کتنے غیظ و غضب میں میدان میں آیا ہوگا، غیظ و غضب میں میدان میں آیا۔ مولا عباس نے اس کو بھی فنار کیا، لوگوں نے بہت تعریف کی۔ جناب عباس واپس آئے تو جناب امیر نے ماتھے پہ پیشانی پہ بوسہ دیا، کہا عباس کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے، کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عباس آپ کو ہم نے کربلا کے لیے سنبھالا، جب حسین کا کوئی نہیں رہے گا آپ حسین کی نصرت کر رہے ہیں، آپ علمدار حسین، کتنا شوق ہوگا حضرت عباس کے دل میں کہ ذرا مجھے اجازت مل جائے تو میں ظالموں کو بتاؤں گا کس طرح سے بے احترامی کی سزا ملتی ہے۔ صاحب ولایت تکوینی تھے لیکن اجازت نہ تھی کہ اس ولایت کو استعمال کر سکتے۔ ہمارے دادا محترم کہا کرتے تھے جس وقت شام غریبہ نے شب عاشور، جس وقت دشمن کی فوجیں آگے آنا شروع ہوئی تھی نا، امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ ان سے کہو کہ میں کہیں بھاگ نہ جاؤں گا، جنگ کل کر دیں گے، آج کی رات میں خدا کی عبادت میں گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ فرمایا انہوں نے کہ نہ جانے کیا تاثیر تھی حضرت عباس کی بات میں۔ ایک مرتبہ آگے جا کے کہا رک جاؤ، گھوڑے آگے نہ بڑھ سکے، یعنی اگر چاہتے تو ایک ارادے سے دشمن کی فوج کو وہی ختم کر دے، لیکن اس طرح کی بصیرت تھی کہ ہمیشہ اپنے آقا و مولا حسین کی مرضی کو مقدم رکھے، کبھی اپنی خواہشوں کو حسین کی خواہشوں پہ مقدم نہ رکھے۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک درس ہے کہ ہم کہیں ایسا نہ ہو حسین کی مرضی پہ اپنی مرضیوں کو مقدم رکھیں۔ جناب عباس نے ایسا نہیں کیا تو ہم کون ہیں؟ جس وقت جنگ کی اجازت لینے آئے تھے امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ عباس اگر جا رہے ہو تو جاؤ لیکن یہ مشق ساتھ لے جاؤ۔ ایک مرتبہ بھی نہیں کہا حضرت عباس نے مولا میں تو آج کے دن کا انتظار کر رہا ہوں، مولا میرے بابا نے تو آج کی جنگ کے لیے مجھے تیار کیا تھا۔ ایک مرتبہ نہ کہا میرے آقا جو آپ کا حکم وہ عباس کی مرضی، جو آپ چاہیں گے وہ میں کروں۔ عاشور کے دن زہیر بن قین نے حضرت عباس سے کہا عباس تمہیں یاد ہے نا تمہیں تمہارے بابا نے کس لیے مانگا تھا؟ کہتے ہیں ایک مرتبہ پاؤں زور سے رکاب میں ڈالے، رکابیں ٹوٹ گئی۔ آج مجھے جوش دلا رہے، آج ایسی جنگ دکھلاؤں گا کہ یاد رکھا جائے گا۔ لیکن جس وقت امام حسین علیہ السلام نے کہا عباس یہ مشق لے جاؤ تو ایک مرتبہ نہ کہا اے آقا میرے بابا نے مجھے آج کے دن کے لیے مانگا، آج میرے ہاتھ نہ باندھو۔ بعض علماء نے کہا کہ حضرت عباس آخری فرد تھے امام حسین علیہ السلام اور حضرت علی اصغر سے۔ کیا منظر دیکھ رہے تھے؟ یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ چھوٹے چھوٹے بچے العطش کی صدائیں بلند کریں۔ جناب عباس سے دیکھا نہ گیا، ایک مرتبہ خیمے میں آئے اور خود مشق، دوسروں نے کہا امام حسین علیہ السلام نے مشق دی، کیا کہا عباس اگر جا رہے تو یہ مشق لے جاؤ، ہو سکے تو تھوڑا سا پانی ساتھ لے آؤ، مجھے ذرا سوچ کے بتائیے وہ جس کی زندگی کا مقصد کربلا کی جنگ تھا آج وہ مقصد شاید بدل گیا، پہلے یہ تھا کہ میں جنگ کروں گا، آج مقصد یہ بن گیا کسی طرح حسین کے خیموں میں پانی لے آؤ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ معمولی کام نہیں تھا حضرت عباس کو جانے دینا، اہل بیت کی خواتین کے لیے معمولی کام نہیں تھا حضرت عباس کو جانے دینا۔ سب کو ایک ڈھارس تھی، ایک حوصلہ تھا کہ عباس ہمارے ساتھ ہیں۔ شاعر نے شعر میں کہا عباس یہ جو تم خیمے سے جا رہے ہو نا
وہ آنکھیں جو تمہارے ڈر سے آج سے پہلے سوتی نہیں تھی نا، تمہاری شہادت کے بعد آرام سے سوئیں گی. اور وہ بیویاں جو آرام سے سوتی تھی نا، آج کے بعد سو نہ سکیں گی. عباس تمہارے سے ڈھارس تھی نا، تمہارے وجود کی وجہ سے وہ آرام سے سوتی، آج کے بعد وہ آنکھیں سو نہ سکیں گی. کیوں؟ کبھی تماچے مارے جائیں گے چھوٹے چھوٹے بچے، کبھی تازیانے مارے جائیں گے بیوی. عباس کا جانا معمولی نہیں ہے. مقتل کہتی ہے کہ مولا عباس علیہ السلام کے دل کا، ان کی شہادت کا اثر جناب زینب پہ کیا تھا؟ اثر یہ تھا کہ جس وقت امام حسین تنے تنہا رہ گئے تھے، ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام کے خیمے میں آئے تھے ان سے ودا ہونے کے لیے. دیکھا بیٹا غشی میں، جناب زینب سرحانے پہ بیٹھی تھی، امام حسین علیہ السلام بھی موجود تھے. ایک مرتبہ بیٹے سے باتیں شروع ہوئی. بیٹے نے پوچھا بابا یہ کیا حالت ہے، یہ کس حال میں ہے آپ؟ ایک مرتبہ پوچھا بابا یہ میرے چچا مسلم ابن اوسجہ کہاں ہے؟ کہا قتل ہو گئے. ایک مرتبہ کہا اچھا حبیب کہاں ہے؟ کہاں قتل ہو گئے. پوچھا قاسم کہاں ہے؟ مولا کی حالت ایسی تھی کہ اگر یہ اصحاب ہوتے تو یہ حالت نہ رہتی، یہ حالت نہ بنتی. پوچھا قاسم کہاں ہے؟ کہا وہ بھی قتل ہو گئے. یہ جو امام حسین بار بار جواب دے رہے تھے نا، قتل ہو گئے قتل ہو گئے قتل ہو گئے. ایک مرتبہ کسی نے امام زین العابدین علیہ السلام نے پوچھا میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ وہ حسین جو کہہ رہے تھے نا قتل ہو گئے، اپنے منہ سے کہہ نہ سکے میرا بیٹا مارا گیا. ایک مرتبہ امام زین العابدین نے پوچھا بابا اے نا امی العباس، بابا میرا چچا عباس کہاں؟ جناب زینب ابھی سے پہلے خاموش تھی، جیسے ہی عباس کا نام سنا گریہ کرنا شروع کر دیا. شاید آنکھوں کے آگے عباس کا چہرہ آ گیا ہو، شاید سوچ رہی ہو تھوڑی دیر پہلے میرا بھائی میرے ساتھ. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ جناب عباس مقتل کی طرف چلنا شروع ہوئے. یہ آخری مرتبہ تھا جو جا رہے تھے. 4000 کے لشکر کو ہٹایا، فرات پہ قبضہ کیا، مشق کو بھرا. ایک مرتبہ شاید بابا کی وصیت یاد آئی جب ضربت لگی تھی نا جناب امیر کو. ایک مرتبہ عباس کو پاس بلایا تھا، سینے سے لگایا ہوگا عباس قیامت کا دن ہوگا، تمہاری وجہ سے میرا چہرہ نورانی ہوگا. عباس اگر قبضہ ہو جائے پانی پر اپنے ہونٹوں تک نہ لانا. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ مشق کو بھرا، تیزی تیزی سے جا رہے ہوں گے خیموں کی طرف. کیا چاہتے تھے؟ چاہتے تھے حسین کے بچوں کو پانی مل جائے، وہ بہت پیاسے ہیں. ایک مرتبہ کوئی بھی مقابلہ نہ کر سکتا تھا. ایک ظالم نے چھپ کے وار کیا، میرے مولا کا بازو قلم ہوا، مشق کو دانتوں میں دبوچا. میرا دل کہتا ہے تیزی تیزی سے جا رہے ہیں. یہاں ایک اور ظالم نے چھپ کے وار کیا، دوسرا بازو بھی قلم ہوا. عباس کی آس نہ ٹوٹی تھی، خیموں کی طرف جا رہے تھے. یہاں ایک مرتبہ تیروں کی برسات ہوئی. ایک تیر آنکھ میں لگا، ایک سینے میں لگا، لیکن مشق میں تیر لگنا تھا. میرے مولا کی آس ٹوٹ گئی. بعض لوگوں نے کہا میرے مولا واپس مقتل کی طرف رخ کر لیے، لیکن اب گھوڑے سے زمین پہ آ رہے ہیں، بازو نہیں ہے. ارے کس کا سہارا لے عباس. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ جب زمین میں گرے نا، آنکھ میں تیر تھا نا، اگر میری آنکھ میں کچھ گر جائے کیسے نکالوں گا؟ ہاتھ کے ذریعے، وہ جس کے بازو قلم ہو چکے ہو. ایک مرتبہ سر جھکایا، زانوں میں تیر کو پھنسایا، چاہتے ہیں کہ جھٹکا دے کے نکال لے. ظالم نے گرز مارا، میرے مولا کا سر شکا
لیے. علماء نے کہا آج سے پہلے تو کبھی بھائی نہ کہا تھا, یہ آج بھائی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا شاید گرتے گرتے جناب سیدہ کی زیارت ہوئی تھی, ماتم کر رہی ہوگی, ہائے میرا بچہ عباس. ایک مرتبہ امام حسین کھڑے ہوئے, کہنا کیا تھا؟ عباس الان انکسر ظہری, عباس میری کمر ٹوٹ گئی. اجرکم اللہ. مقتل کہتی ہے میدان کی طرف جا رہے تھے, ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا زمین کربلا پہ جھک گئے, کچھ اٹھایا سینے سے لگایا, تھوڑی دور آگے گئے پھر جھک گئے, کچھ اٹھایا سینے سے لگایا. اپنے بھائی کے بازوؤں کی پہچان دی نا, اٹھ کے بازو اٹھائے, سینے سے لگائے, عباس کے کنارے پہنچے, دیکھا عباس ابھی زندہ ہے, عباس کا سر اٹھایا, زانوں پہ رکھا. بعض علماء نے کہا, عباس نے کہا آقا آپ سے کچھ درخواست. کہا عباس کیا کہتے ہو؟ کہا مولا میرا سر اٹھا کے زمین پہ رکھ دے. کیوں عباس؟ مولا اس لیے کہ میں جانتا ہوں تھوڑی دیر بعد آپ گریں گے خاکے کربلا, آپ کا سر زانوں میں رکھنے والا کوئی. پھر بعض علماء نے کہا, ایک مرتبہ کہا آقا اس دنیا میں آیا تھا نا تو آپ کی زیارت کی تھی, میری ایک آنکھ میں خون ہے, دوسری آنکھ میں تیر لگا ہے, میرے بازو نہیں ہے, یہ تیر نکال دے, آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. پھر کیا کہا؟ کہا مولا ایک درخواست ہے, آپ سارے شہداء کے جنازے خیموں میں لے گئے ہیں نا, میرا جنازہ خیموں میں نہ لے جانا. کیوں عباس؟ مولا مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے. میرا مولا جنازے کو چھوڑ کے ایک مرتبہ خیمے میں آیا جہاں جناب عباس تھے. لوگوں نے دیکھا اپنی آستینوں سے آنسو پوچھ رہے تھے, آنسو پوچھتے پوچھتے وہ جو خیمے میں لکڑی لگی تھی اسے اتار دیا, خیمہ گر گیا. چھوٹی سی بچی آگے بڑھی, کہا بابا یہ خیمہ کیوں گرا دیا؟ کہا اے بیٹی تمہارا چچا مارا گیا. کسی نے آغا سید بحر العلوم سے پوچھا, کہا ہم نے سنا ہے عباس کا قد بہت بلند تھا, جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو زانو گھوڑے کی گردن کے برابر آتے تھے, یہ عباس کی قبر چھوٹی سی کیوں ہے؟ اتنی قبر تو بچوں کی بنائی جاتی ہے. ایک مرتبہ رونے لگے, ہوش میں آئے تو کہا جب عباس شہید ہو گئے دشمنوں کے